بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مضمون حدیث یہ ہے کہ جناب امیر علیہ السلام مسجد کوفہ میں تشریف فرمائے، آپ کی عمارت ظاہری کا زمانہ ہے، ورنہ وہ صرف 4 سال امیر المومنین نہیں رہے، وہ تو امیر المومنین پیدا ہی ہوئے تھے۔ وہ بعد میں امیر المومنین نہیں بنے ہیں، وہ خود ساختہ امیر المومنین نہیں ہیں۔ نہ دنیا ساختہ امیر المومنین ہے، نہ سیاست ساختہ امیر المومنین ہے، نہ ساختہ امیر المومنین ہے، نہ سوختہ امیر المومنین ہے، وہ خدا ساختہ امیر المومنین ہے۔ تمام مسلمان بڑے محدثین کے ہاں بھی یہ حدیث مل جائے گی کہ انہوں نے کہا رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود روز غدیر تمام حاضرین کو، جو تقریباً 1 لاکھ سے زائد تھے، 1,20,000 حاضرین کو حکم دیا سلموا علی علی بامرۃ المؤمنین، جاؤ علی پہ سلام کرو یہ کہہ کر السلام علیک یا امیر المؤمنین۔ علی وہ امیر المومنین ہے جو رسول کی موجودگی میں امیر المومنین ہے۔ سلموا، سلام کرو علی علی بامرۃ المؤمنین، علی پہ سلام کرو یہ کہہ کر السلام علیک یا امیر المؤمنین۔ رسول نے اپنی زندگی میں کہا امیر المؤمنین کہو انہیں۔ تو اس لیے یہ امیر پہلے بھی تھے، بعد میں بھی تھے۔ جب یہ گھر میں خاموش بیٹھے ہوں تب بھی امیر المؤمنین ہیں، جب یہ جنگ میں ہوں تب بھی امیر المؤمنین ہیں، یہ صلح کر لیں تب بھی امیر المؤمنین ہیں۔ یہ امیر المؤمنین ہیں، چاہے صلح نامے میں امیر المومنین مٹا دیں تب بھی امیر المومنین، جیسے رسول اللہ ہیں، چاہے وہ جنگ کی حالت میں ہو یا صلح کی حالت میں ہو، جنگ میں ہو یا امن میں ہو، سفر میں ہو یا حضر میں ہو، زمین پر ہو یا قاب قوسین و ادنا کی منزل پر ہو، رسول اللہ ہیں، چاہے صلح نامے میں مٹا دے رسول اللہ مگر رسول اللہ ہیں۔ اسی طرح امیر المومنین ہے۔ لیکن یہ واقعہ آپ کی عمارت ظاہری کا واقعہ ہے۔ مسجد کوفہ میں ابن عباس تشریف فرمائے، کچھ لوگ آئے، یا امیر المومنین، اب کی ہمارے ہاں دور دراز صوبوں سے بہت بڑی مملکت تھی، یا امیر المومنین ہمارے ہاں آپ کی بارش نہیں ہوئی۔ امام نے فرمایا جاؤ کثرت سے استغفار کرو۔ چلے گئے، کچھ ہی دیر میں کچھ اور لوگ آئے، یا امیر المؤمنین ہمارے ملک میں اقتصادی کساد بازاری ہے، بازار ٹھنڈے اور مندے پڑے ہوئے ہیں، اقتصادی حالت بہت بری ہے، کہا جاؤ کثرت سے استغفار کرو۔ کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ کچھ لوگ اور آ گئے، یا امیر المؤمنین ہم ایسی جگہ رہتے ہیں کہ جہاں پر کچھ لوگوں سے آویزش ہے اور ہم کمزوری محسوس کرتے ہیں، بہت کمزور ہیں، قوت نہیں ہے ہمارے پاس، افرادی قوت بھی نہیں ہے، ویسے بھی قوت نہیں ہے، کہا جاؤ کثرت سے استغفار کرو۔ ایک شخص آیا تنہا، اس نے کہا یا امیر المؤمنین چراغ راہ میں فقیر ہوں، محتاج ہوں، مفلس ہوں، جو کچھ تھا ختم ہو گیا، کیا کروں؟ کہ جاؤ کثرت سے استغفار کرو۔ پھر ایک شخص آیا، کہا یا امیر المومنین میں شادی شدہ ہوں، عرصہ گزر گیا، اولاد نہیں ہوتی، کہا جاؤ کثرت سے استغفار کرو۔ اب جب یہ چلا گیا تو ابن عباس سے رہا نہیں گیا، کہا مولا امیر المومنین یہ بتائیے کہ آج آپ سب کو ایک ہی نسخہ دے رہے ہیں؟ روایت ہے، سب کو ایک ہی نسخہ۔
امام مسکرائے اور کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سورہ نوح کی تلاوت نہیں کی؟ سورہ نوح میں قرآن میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ فَقُلْتَ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلْ عَلَيْكُمُ السَّمَاءَ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. تم استغفار کرو، پروردگار بڑا غفار ہے، اور وہ ایسا غفار ہے کہ جب تم استغفار کرو گے تو وہ پانی برسانے والا ابر بھیج دے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ بارش برسانے والا ابر بھیجے گا، اور وَيُمْدِدْكُمْ تمہاری مدد کرے گا، بِأَمْوَالٍ مال سے، وَبَنِينَ اولاد سے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ تمہارے لیے ہرے بھرے باغ قرار دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اور پانی سے چھلکتی ہوئی نہریں بنائے گا. وہاں قحط تھا، میں نے کہا استغفار کرو. وہ اولاد نہیں رکھتا تھا، میں نے کہا استغفار کرو. وہاں بازار ٹھنڈے پڑے تھے، میں نے کہا استغفار کرو. ابن عباس نے کہا یا امیر المومنین، اس وقت آپ کی زبان سے یہ آیت سن کر ایسا لگا جیسے آج پہلی بار یہ آیت پڑھ رہا ہوں. قرآن، حدیث، استغفار کی برکتیں ہیں. استغفار، اولاد نہیں ہے استغفار کرو، گناہگار نہیں ہو تو استغفار کرو، گناہگار ہو تو استغفار کرو، افلاس ہے تو استغفار کرو، معاشرتی مسائل ہیں تو استغفار کرو، سیاسی مسائل ہیں تو استغفار کرو، اپنے لیے استغفار کرو، اپنے دوستوں کے لیے استغفار کرو، پوری مسلم امہ کے لیے استغفار کرو، تمام انسانوں کی بھلائی کی خاطر استغفار کرو. استغفار بڑا وظیفہ ہے. خدا پر یقین کے ساتھ، شفاعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین کے ساتھ استغفار. اور اس آیت کے معنی سمجھے آپ؟ عام طور پہ لوگ استغفار کا مفہوم یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ ہو گیا ہے، اللہ ناراض ہوگا تو قیامت میں بڑی سختی ہوگی، جہنم میں نہ جانا پڑے، اس لیے استغفار ہے. استغفار اس دنیا کی نعمتوں کے لیے بھی استغفار ہے. اس آیت کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، اور یہ بات ایک سے زائد مقامات پر قرآن مجید میں. سورہ ہود کی آیتیں پڑھ لیجئے. یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوتا بعد قوت مع قوتکم. تم استغفار کرو، اللہ تمہارے اوپر بارش برسانے والا بادل بھیجے گا اور تمہاری قوت میں اضافہ کرے گا. اسی سورہ مبارکہ ہود کے شروع میں ایک آیت اور ہے، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. استغفار کرو رب سے اور توبہ کرو رب کی بارگاہ میں. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. یہ زندگی جب تک تمہیں اس دنیا میں دی ہے اللہ نے تمہیں متاع حسن عطا فرمائے گا، یعنی متاع دنیا سے مالا مال کرے گا. وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور ہر نیکی کرنے والے کو اس کی نیکی کا پورا اجر دے گا، یعنی اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی. توجہ ہے؟ قرآن مجید پہ یقین ہے. استغفار کی برکتیں ہیں. یہ بارش نہیں رکے گی، تمہاری دنیاوی زندگی کی نعمتیں کم نہیں ہوں گی. یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی. اللہ اکبر. ایک جملہ کہوں، اس دنیا کو قرآن مجید ہی نے متاع غرور بھی کہا ہے. متاع غرور، یہی قرآن اسی دنیا کو متاع حسن بھی کہہ رہا ہے. متاعا حسنا معنی یہ ہے کہ اگر
خدا کو چھوڑ کر، توحید کا راستہ چھوڑ کر اپنے ذرائع سے دنیا لی تو وہ متاع غرور ہے۔ اور اگر توحید پر ثابت قدم رہتے ہوئے اللہ کے ذریعے سے، ان وسیلوں کے ذریعے سے جو اللہ نے مقرر کیے ہیں، استغفار کے سہارے سے دنیا لی، یہی دنیا متاع حسن بن جائے گی۔ متاع حسن، مایوس نہ ہو رحمت الہی سے۔ دنیا بھی آپ کے ہاتھ میں رہے گی، آخرت بھی آپ کے ہاتھ میں رہے گی۔ ایک وسیلہ استغفار بشرط یقین شفاعت۔